بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، فی الولد یکون احد والدیہ مسلما، اس بچے کے بارے میں جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، والآخر مشرکا، اور دوسرا مشرک ہو، تو بچہ کس کی طرف منسوب ہو؟ قال، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، ہوا للمسلم منہما، بچہ دونوں میں سے مسلمان کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، دونوں میں سے ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے، تو بچے کے لیے حکم کیا لگایا جائے اور اس کو کس طرف منسوب کیا جائے؟ فرمایا بچے کو مسلمان کی طرف منسوب کیا جائے گا، کافر کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، بے شک آپ نے فرمایا، المشرکون بعضهم اولیاء بعض، مشرک آپس میں ایک دوسرے کے ورثاء ہیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کا تعلق ہے، لا نارثہم ولا یارثونا، نہ ہم ان سے وراثت پا سکتے ہیں نہ وہ ہم سے وراثت پا سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مسلمان کافر سے وراثت نہیں پا سکتا، یا کافر مسلمان سے وراثت نہیں پا سکتا۔ تو یہاں حضرت فاروق اعظم کا فرمان بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، مشرکین آپس میں تو ایک دوسرے کے ورثاء ہیں، ہم ان سے وراثت نہیں پا سکتے اور نہ وہ ہم سے وراثت پا سکتے ہیں۔ وراثت کا حکم جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے، مسلمان ہیں تو ان کی وراثت کا حکم آپس میں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، فی النصرانی یموت، ایسے عیسائی کے بارے میں جو مرے، ولیس لہ وارث، اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے کوئی عیسائی مر جائے اور کوئی وارث پیچھے نہ چھوڑے، تو قال، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، میراثہ لبیت المال، اس کی وراثت بیت المال کے حوالے ہو جائے گی۔ یعنی کوئی کافر مسلمانوں کے ہاں بطور ذمی کے رہ رہا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کوئی پبلک اپنے کنٹرول میں نہیں کرے گی، بلکہ بیت المال کے کنٹرول میں چلی جائے گی، اور بیت المال اس کو پھر اس کا تصرف کرے گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک احادیث وراثت کے حوالے سے ہم نے سیکھی ہیں کہ کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے، وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک کافر ہو دوسرا مسلمان ہو تو بچہ مسلمان کی طرف منسوب ہوگا، دونوں میں سے جو مسلمان ہے بچے کو اس طرف منسوب کر کے اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس پر احکام مسلمانوں والے جاری ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔